الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، دوبارہ آپ کا ویلکم کرتے ہیں ندائے منبر کے پروگرام میں، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مبارک مہینہ چل رہا ہے. ربیع الاول کی یہ قیمتی گھڑیاں، یہ زبردست وقت جو ہے، یہ مہینہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں نصیب فرمایا، اور اس مہینے کے اندر ہمارے پاس اللہ سبحانہ و تعالی نے اس نعمت عظمیٰ کو ہمیں عطا فرمایا جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، جس کا ترجمہ آپ حضرات علماء کرام سے سنتے ہی ہیں کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو گے تو اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، ان کو آپ گن نہیں سکتے. تو ایک تفسیر اس آیت کی علماء کرام نے یہ فرمائی ہے کہ اس میں نعمت واحد ہے، ایک ہے، یعنی اللہ کی وہ ایک نعمت ایسی ہے جس کا شکریہ، جس کا احاطہ، جس کا اندازہ تم نہیں لگا سکتے. اور وہ نعمت کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سرور کائنات، سرور دو عالم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لے آنا. یہ سب سے بڑی نعمت، اتنی بڑی عظیم اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے یہ ہمیں گفٹ ملا، یہ ہمیں اس پر فخر ہے، اور اللہ کا ہم فضل اور اللہ کا شکر بھی ہم تہہ دل سے ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر شمار فرمایا. بہت سارے پچھلی امتوں کے لوگ، اور لوگ تو کیا، انبیاء علیہم السلام، عظیم رسول اور نبی اس کی تمنا کر گئے کہ کیا کاش ہم بھی اس امت کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک حصہ ہوتے. اور اس کے لیے کئیوں نے دعا بھی فرمائی. صرف اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک نبی، ایک رسول حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، اور انشاءاللہ تعالی ان کا نزول ہوگا جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی قرآن اور اسی طرح احادیث مبارکہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی دی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں پر موجود ہیں، یہاں پر تشریف لے کر آئیں گے، دنیا کے اندر دوبارہ تشریف لائیں گے، اور ابھی بھی وہ باحیات ہیں. جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی وہاں پر موجود ہیں، دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، اور اپنے جو اوقات جو ان کی زندگی کے رہ گئے ہیں وہ یہاں پر گزاریں گے، اور بہت سارے کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے لیں گے. تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تعریف اگر صرف قرآن پاک ہی کو دیکھ لیں، صرف اگر قرآن پاک ہی کو اٹھا کر آیات کا آدمی مطالعہ کر لے اور آیات کا ترجمہ آدمی دیکھ لے تو پتہ چلتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ محبوب شخصیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے، کیا مقام ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے قرآن پاک کے اندر ایک بھی جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول کے نام سے، کسی بھی ناموں میں سے جو محمد اور احمد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں اور باقی تو صفاتی نام ہیں، ان سے کبھی بھی پکارا نہیں، یا محمد پورے قرآن پاک میں موجود نہیں۔ محمد کا لفظ ہے بے شک 4 مرتبہ آیا ہے قرآن پاک کے اندر، لیکن یا سے یعنی پکار کر نہیں بلکہ القاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی کو پکارا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی تو یا ایہا الرسول، کبھی یا ایہا النبی، کبھی یا ایہا المدثر، کبھی یا ایہا المزمل، اور پیارے پیارے ناموں کے ساتھ اور القاب کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا۔ تو آج انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے سیرت کا جو آج کا جو پروگرام ہے، اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے تو فضائل اور مناقب کے اوپر روشنی ڈالی جائے گی، اور پھر انشاءاللہ تعالی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے جو اوائل کے جو واقعات ہیں اس کو آپ کے سامنے ہم انشاءاللہ تعالی پیش کریں گے۔ تو آگے چلنے سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کروں اور ان کا جو ہے سلام کروں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت مولانا کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ کا بہت بڑا فضل ہے، جزاکم اللہ۔ الحمدللہ۔ السلام علیکم مولانا، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ٹھیک ماشاء اللہ، جی اللہ کا فضل ہے۔ چلیے الحمدللہ۔ تو ہماری بات چل رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور مناقب کے اوپر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی ہستی کہ ان کے بارے میں جتنی بھی جو ہے تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ کچھ نمونے کے طور پر ایک تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور جو ایک شعر ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ایسا شعر ہے کہ اس سے اور اچھی ڈسکرپشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاید ہی دی جا سکے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ، کہ آپ سے حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے زیادہ جمال والا، خوبصورتی اور خوبصیرتی والا میں نے کبھی کسی عورت نے پیدا نہیں کیا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ایسا لگتا ہے جیسا کہ آپ نے خود جس طرح تخلیق ہونا تھا، جس طرح بننا تھا، وہ آپ نے خود ہی اس کو چنا ہو، آپ نے خود ہی كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، جیسے آپ کی چاہت تھی، آپ کی چاہت کے مطابق آپ کی تخلیق ہوئی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سارے صحابیات، ایک بوڑھی صحابیہ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے، ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 اور ساتھی بھی تھے، تو بھوک کی شدت بھی تھی، اور ان کی وہاں ایک بکری تھی جو بالکل ہی خستہ حال، سوکھی ہوئی، نہ کوئی دودھ، کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بوڑھی اماں سے پوچھا کہ کیا اس کا دودھ میں یعنی دھو سکتا ہوں؟
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا تو معبد نے دیکھا اور حیرانگی کے ساتھ جو ہے حیرانگی کا اظہار کیا کہ اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر بھی اللہ کے رسول نے اجازت چاہی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ حیرانگی کے ساتھ دیکھ رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھے اور اپنے مبارک ہاتھ اس کے تھنوں کے اوپر لگاتے ہی اللہ اکبر بطور معجزے کے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے تھنوں کو بالکل بھر دیا دودھ کے ساتھ. اور پھر عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ بکری کا جو دودھ ہوتا ہے وہ اگر تھن بھرے بھی کیوں نہ ہوں لیکن تقریباً 1 گلاس سے زیادہ نکلتا نہیں، لیکن پورا کٹورا جو ہے وہ دودھ کا نکلا اور پھر اپنے ساتھیوں کو پلایا. پھر دوبارہ گئے، دوبارہ ہاتھ پھیرے اور پھر اسی طرح دودھ نکالا. اللہ اکبر. اور جا کر معبد کو دے دیا اور وہ بہت ہی اس سے متاثر ہوئیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ معبد سے پھر آ کر ان کے خامد نے پوچھا کہ یہ کون آیا تھا، یہ دودھ کہاں سے آیا؟ تو پھر انہوں نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا شروع کی، اور جس کا مفہوم کچھ ایسا ہے جو جتنا مجھے یاد ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ ڈسکرپشنز دیں، کچھ ان کا حلیہ بتایا کہ ایسا وسیم تھا، وسیمن، کہ مطلب کہ اس آدمی کی ایسی خوبصورتی تھی کہ اس کو دیکھتے ہی چلے جاؤ. اور قصیمن، کہ مطلب موٹا نہیں تھا، پیٹ نکلا ہوا نہیں تھا. اور پھر اور بھی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب کے روشن چہرے والا اور اچھے اخلاق والا، بہت ساری باتیں جو ہیں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد عرض کی. اور اللہ اکبر، بہت سارے صحابہ کرام سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور مناقب ہمیں کتابوں کے اندر ملتے ہیں. اللہ اکبر. قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے قلم اٹھانا شروع کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب اور فضائل کے اوپر تو پوری کتاب لکھ ڈالی. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ کیسی تھی اس کے اوپر جو ہے لکھنا شروع کیا تو پوری کتاب شمائل ترمذی لکھ ڈالی. اللہ اکبر. اور وہ بھی یعنی اس کو مختصر کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں نے آپ کے نمونے کے طور پر آپ کے سامنے پیش کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے زیادہ فضائل تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ بھی ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ میری فضیلت یعنی مفہوم حدیث کا کہ اللہ کے رسول کی فضیلت تو اتنی زیادہ ہے لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے فخر نہیں فرمایا، اس کی وجہ سے تکبر اور کبر کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عاجزانہ طور پر اور اپنے آپ کو جو ہے وہ یعنی کہ زمین پر ہی رکھا. سبحان اللہ. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خلقتاً، صورتاً، شکلاً اور اسی طرح جو ہے سیرتاً بھی ایسے اخلاق اور ایسے خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے اور خوبصورتی نصیب فرمائی تھی کہ اس کی کوئی مثال نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل ہیں، بے مثل ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب کے اندر قرآن ہی کے اندر دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء علیہم السلام کے اوپر سلام بھیجا اور مختلف اندازوں سے سلام علی ابراہیم، سلام علی الیاسین، سلام علی نوح فی العالمین، بہت سارے انبیاء کے اوپر سلام بھیجا، لیکن کہیں پر بھی قرآن پاک میں وہ سلام علی الرسول یا علی محمد نہیں فرمایا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اللہ اکبر آیت نازل فرمائی. ان اللہ، بڑی تاکید کے ساتھ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اکبر. کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی، دیکھیں ان کا ذکر فرمایا، تاکید فرمائی، اور پھر لفظ اللہ کا ذکر وسلام علی ابراہیم، یہاں پر اللہ کا لفظ نہیں ہے لیکن اس آیت کے اندر اللہ کا لفظ، اس میں اللہ کا ذکر فرمایا.
کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی و ملائکتہ اور اس کے ملائکہ یصلون، پھر آگے مضارع کا صیغہ ہے، یعنی کہ ہمیشہ، یعنی کہ ایک مرتبہ کرتے ہی صلوات بیچتے ہی رہتے ہیں، صلوات بیچتے ہی رہتے ہیں، اللہ کی رحمت ان پہ نازل ہوتی ہی رہتی ہیں اور فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہی رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اسی لیے ہمیں بھی حکم ہے کہ ہم بھی ایک مرتبہ کم از کم جو ہے، جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو کم از کم ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی درود پڑھ لیا کریں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بخیل، کہ وہ آدمی بڑا بخیل ہے، من ذکرت عندہ، کہ میرا تذکرہ اس کے پاس ہو، ولم یصلی علیہ، اور وہ میرے اوپر درود نہ بھیجے۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنا چاہیے، اور کم از کم ایک مرتبہ، اور اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے درود شریف، کلمہ، نماز، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے ذمے ہیں اپنے بچوں کو سکھانا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ اکبر، بہت سارے مناقب ہیں، بہت سارے فضائل ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ ابھی میں عرض کرتا ہوں مولانا حیات صاحب، کچھ آپ روشنی ڈالیں انشاءاللہ تعالی۔ عجیب ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ضرور۔ کیا کہوں، بس ایک شعر پیش کرتا ہوں، ماشاءاللہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا یعنی شعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ ویسے تو پوری دنیا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی کہ یعنی شعری کلمات اور یعنی حمدانہ نعتیں پیش کی ہیں، تو شیخ سعدی فرماتے ہیں بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ بلغ العلا بکمالہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب ذات تھی، عجیب ذات، کہ یعنی کہاں کے کمالات آپ سب نے فتح کر لیے تھے آپ نے کمال کی وجہ سے، یعنی ہر میدان میں کامل تھے۔ تو اس کے بعد فرماتے ہیں کشف الدجا بجمالہ، کہ آپ کی خوبصورتی کا کیا عالم تھا، کہ کیا گرد غبار، ہر چیز ختم اور نیست نابود ہو جاتی آپ کی خوبصورتی کے سامنے۔ حسنت جمیع خصالہ، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام خصلتیں خوبصورت تھی، قربان جاؤں، ہر خصلت عجیب اور یعنی خوبصورت۔ پھر فرماتے ہیں صلو علیہ وآلہ، آپ پر درود بھیجیں۔ یہ بتاتا جاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مبارک شخصیت تھے، اتنے مبارک شخصیت ہے کہ پوری زندگی شروع سے لے کر آخر تک ہم دیکھتے ہیں، جس طرح سے مولانا نے فرمایا کہ وہاں یعنی بکری جہاں اسے دودھ کا تصور ہوتا ہی نہیں تھا، اتنا دودھ دیا، اتنا دودھ دیا، اتنا دودھ دیا، تو یہ اس وقت تھا۔ لیکن شروع میں جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چند ماں کے ننھے چھوٹے بچے ہیں اور حلیمہ سعدیہ کے ساتھ جا رہے ہیں، وہ آگے آئے گا، لیکن اس وقت سے یہ نرالے اور عجیب طریقے اور قصے پیش آ رہے ہیں۔ اس وقت سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند ماہ کے ہیں اور اوپر جس طرح اشارہ کرتے ہیں وہاں چاند گزر رہا ہے، عجیب، ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت سے یہ خرق عادت چیزیں پیش آ رہی ہیں، اور آخر دم تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ پوش ہو گئے، اور ابھی بھی یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کہ معجزات کے ہیں۔ تو خیر یہ ایک شعر تھا۔ ایک دوسرا شعر بتاؤں، ایک مرتبہ ابو طالب جو نبی کریم کے چاچے تھے نا، تو مکہ کے اندر کافی قحط آ گئی تھی، بڑی قحط، پانی ہے ہی نہیں۔ تو ایک روایت کے اندر ہے کہ سب مکے والے آئے حضرت ابو طالب کے پاس، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال سے ان کو زور دیا اور طاقت دی، اور پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، یعنی مسلمان نہ ہونے کے باوجود بھی پوری زندگی انہوں نے صرف کر دی۔ تو انہوں نے کہا کہ یا ابو طالب، آپ ہمارے لیے یعنی آپ سردار ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں پانی کے لیے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ اس وقت یعنی ابو طالب سامنے آئے اور ان کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ تھا، یہ راوی کہتے ہیں، اور بچے کی عجیب شکل اور صورت، فرماتے ہیں جس طرح ان کے الفاظ ہیں کہ ایک عجیب بچہ تھا، گوئے کہ آبر آلود سورج معلوم ہوتا تھا، آبر آلود سورج، جسے ابھی بادل ہٹ گیا اور یہ سامنے سے سورج، اس طرح یہ بچہ تھا، اور ان کو ابو طالب نے انگلی سے پکڑا ہوا تھا، اور کیا کرتے ہیں کہ ابو طالب ان کو اوپر یعنی بٹھال کر کعبہ کی جو کہ دیوار پر سے ٹیک لگاتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ عجیب
کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت کوئی آسمان سے کوئی بادل شادل نہیں تھا، لیکن پتہ نہیں کہاں غیب سے بادل آنے شروع ہو گئے، اور چند منٹوں ہی کے اندر اتنا پانی آیا، اتنا پانی کہ گوئے کہ مکہ کے وادی کے اندر سیراب ہی سمجھو اتنا پانی. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک یعنی چہرہ تھا. اور اسی پر ایک اور شعر ہے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال، اے خوبصورتی کے یعنی مقتدا، ہے خوبصورتی والے، ہے یعنی حسن والے، و یا سید البشر، اور ہے انسانوں کے سردار، من وجہک المنیر لقد نور القمر، کہ آپ کی اتنی خوبصورتی ہے، اتنی خوبصورتی کہ گوئے کہ چاند بھی آپ ہی سے گوئے کہ منور ہوا. من وجہک المنیر لقد نور القمر، لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقوق. حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سچی تعریف ہے کر ہی نہیں سکتے. لیکن بعد از خدا بزرگ تو ہی کے سب مختار. تو بس یہ کہنا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کے احسان کے بعد، اور اللہ تعالیٰ کے یعنی جو ہمیں وجود بخشا اور ہم پر کتنے نعمتیں کی، اس کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہی سب کچھ ہے یا رسول اللہ. قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد گوئے کہ آپ ہی یعنی اللہ تعالیٰ کے بعد آپ ہی کا مقام ہے. قرآن شریف خود فرماتا ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، کہ تمہارے یعنی اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں کہ تمہارے پاس میں نے وہ رسول بھیجا جن پر جس طرح انہوں نے کہا کہ خود اللہ نے فرماتے ہیں میں بھی درود بھیجتا ہوں، اور یعنی فرشتے بھی بھیجتے ہیں اور آپ بھی بھیجیں. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے ہی کے اندر سے یہ رسول آئے، کوئی فرشتہ نہیں تھا، تمہارا ہی ایک انسان تھا، آدم کی اولاد میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان پر کیا، عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز تم کو تکلیف دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بہت بھاری گزرتی. حریص علیکم، اس کے ساتھ ساتھ جو چیز آپ کو فائدہ دیتی، آپ کے فائدہ کے لیے وہ کام دیتی، تو حریص علیکم، آپ پر حریص تھے. یعنی کس پر؟ ہر آدمی پر، نہ صرف مسلمان بلکہ یعنی پوری امت محمدیہ، امت ندا، امت اجابت، سب کے لیے، کہ جس انسان کو جتنا فائدہ پہنچے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حریص تھے کہ جتنا فائدہ تمہیں پہنچے. تو اچھا، اس کے بعد فرماتے ہیں بالمؤمنین رؤوف رحیم، کہ مسلمانوں کے ساتھ بڑے مہربان اور لطف عجیب. تو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب ذات اطہر کبھی بھی مسلمانوں کو نہیں بھولے. یعنی کتنے مقام پر جس وقت زمین پر بھی تھے مسلمانوں کو یاد یعنی کبھی نہیں چھوڑا. رات کے وقت دعا کر رہے ہیں اور امتی ہر وقت. بدر کے اندر بھی یہی حال، اتنا رو رہے ہیں فرمانے کہ یا اللہ ان تہلک هذه العصابہ فلن تؤبد فی الارض ابدا. یا اللہ یہ جو 313 لگ بھگ کے جو مسلمان ہیں، اگر یہ جماعت ختم ہو گئی آج تو یا اللہ آپ کی کبھی عبادت نہیں کی جائے گی دنیا کے اندر. مطلب یہ تھا کہ یہ اگر لوگ چلے گئے اس زمین کے اندر اللہ کی عبادت نہیں کی جائے گی. تو کس کے لیے رو رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ پوری امت کے لیے کہ جو آنے والے ہیں، کہ اگر ابھی یہ لوگ چلے گئے تو اسلام کا دین کا مذہب کہاں تک پھیلے گا. تو اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے یہاں معراج پر تشریف لے گئے تو پھر بھی وہاں بھی جس وقت اللہ نے کتنے انعامات فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا اعزاز بخشا. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کے بالکل قریب تھے. اس وقت اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھول جاتے تو یعنی ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا. اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ آپ نے محمد کی عزت کی، یا میرے اللہ اب میری امت کی کیا عزت فرمائیں گے. یعنی اس وقت بھی جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، ہر چیز بھول سکتی ہے، اللہ کا گوئے کہ دیدار ہو رہا ہے، اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس پر میری پوری زندگی قربان ہو جائے، جو ہمارے مقتدا ہے، ہمارے ہر چیز ہیں، اس وقت بھی مسلمانوں کو نہیں بھولے کہ فرمایا کہ یا اللہ آپ نے تو میری بہت عزت کی، اب میری امت کی کیا عزت. اور پھر اس وقت گوئے کہ نماز ملی، یہ تحفہ ملا، اور پھر آ کر تو یہ ہمارے نبی ہیں. اس کی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہم کہہ سکتے ہیں، بس یہی ہے جس طرح شاعر نے کہا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی کے سا مختصر، کہ اللہ کے بعد اگر آپ کو یعنی کوئی مقام دیکھنا ہو تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور آیت قرآن شریف کی یہ بھی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم لوگ دعویٰ میں سچے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم کیا کرو، فاتبعونی، کہ یا محمد آپ لوگوں کو کہہ دے، مسلمانوں کو، کہ اگر تم اللہ سے سچی پکی محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو. کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، تمہیں اللہ محبوب بنا دے گا. کیونکہ میں جب اللہ کا محبوب ہوں نا، اللہ کا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں
آپ لوگ بھی اللہ کے حبیب بن جائیں گے. تو یہ جو لفظ ہے نا طبیعہ، فتبعونی، طبیعہ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح چھوٹی جو گائے کا جو بچہ ہوتا ہے تو جس طرح ماں چلتی ہے نا پیچھے پیچھے وہ بھی اسی قدم پر چلتا ہے، تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی اتباع کرو تو پھر تمہیں اللہ بھی محبوب بنا دیں گے. اور یہ جو سنت کے جو جتنی بھی چیزیں ہیں، یعنی ایک حدیث آخر میں بتاتا جاؤں، ایک عجیب حدیث ہے، حدیث قدسی ہے. حضرت عطا رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں، بخاری شریف کے اندر مذکور فرماتے ہیں کہ یا ایوہ، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے خصلتیں ہیں اور بہت بڑی حدیث ہے، تقریباً 27 اس کے جز ہیں، تو میں اول 8 ہی پڑھ لیتا ہوں. پھر مولانا صاحب اگر چاہتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں. فرماتے ہیں، عطا فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں فرمائی کہ یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وحرزا للأمیین، کہ اے اللہ کے نبی میں نے آپ کو بھیجا ہے شاہد، ایک گواہ، آپ گواہ کی حیثیت رکھیں گے قیامت کے دن، یوم محشر کے دن. مبشراً، خوشخبری دینے والے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریاں، جنت کی خوشخبریاں، دنیا کے اندر نیکی کی خوشخبریاں، اور نذیراً، ڈرانے والے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو بتانے والے کہ اللہ کی ذات کتنی بڑی چیز ہے. وحرزا للأمیین، اور میں نے آپ کو بھیجا گوئے کہ جو امی لوگ تھے، جو پڑھے لکھے نہیں تھے، ان کے لیے گوئے کہ ایک حفاظت کرنے والا. انت عبدی و رسولی، اللہ فرماتے کہ اے محمد آپ میرے عبد ہیں، آپ میرے عبد ہیں اور میرے رسول ہیں. سمیتک المتوکل، اللہ فرماتے میں نے آپ کا نام رکھا ہے متوکل. عجیب چیز کہ جو سب کو چھوڑ کر مجھ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. عجیب ہماری عبرت ہے، ہم ہر چیز پر بھروسہ کرتے ہیں اور پھر بعد میں اللہ پر اگر یاد آئے اللہ پر. حالانکہ اللہ فرماتے ہیں سمیتک المتوکل، اے محمد میں نے آپ کا نام رکھا ہے متوکل. متوکل کہتے ہیں یعنی جو ٹرسٹ کرنے والے، اللہ پر ہی ٹرسٹ. وہاں موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کیا سمندر کیا انہوں نے کہا کہ میں اللہ پر، انما ربی سیہدین، میرے ساتھ اللہ ہے مجھے راہ دکھائیں گے. اور یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ سمیتک المتوکل، میں نے آپ کا نام رکھا ہے متوکل، کہ آپ مجھ ہی ہر حال پر مجھ ہی پر آپ بھروسہ کرتے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں لیس بفظ ولا غلیظ، کہ یہ جو محمد ہے، اللہ اکبر، نہ یہ یعنی ان کے جو اخلاق ہے یہ سخت اخلاق والے نہیں ہے، اور نہ تنگ دل ہیں، نہ سخت دل ہیں. ولا صحاب فی الاسواق، اور یہ ایسے شخصیت ہے کہ یہ بازاروں کے اندر شور شرابہ کرنے والے نہیں ہیں. جیسے لوگ کہتے ہیں کہ او بھائی ادھر آؤ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس طرح نہیں کیا. اگر کوئی بات کہنی تھی تو وہاں سے اتنا دور جا کر ان سے کہتے ہیں میرا بھائی یہ کام ہے، دور سے. تو اللہ کو یہ کتنی شان ممتاز اور محبوب لگی. فرماتے ہیں کہ لیس بفظ ولا غلیظ، کہ یا رسول اللہ آپ یعنی فظ سخت دل اور غلیظ ٹنڈ خو نہیں تھے، آپ بڑے رحیم نرم تھے. اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ولا صحاب فی الاسواق، کہ بازاروں کے اندر آپ شور پانے والے نہیں تھے. ولا یدفع السیئۃ بالسیئۃ، کہ آپ کی یہ خوبی کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیتے. ولیکن یعفو و یغفر، لیکن آپ یہ کرتے کہ آپ اوور لک، معاف کر لیتے اور اللہ تعالیٰ کے واسطے ان کی یعنی بخشش کر لیتے کہ خیر کوئی بات نہیں. اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ولا یقبلہ اللہ حتی یقیم بہ الملۃ الاوجاع، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منظور یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دے اس وقت تک جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یقیم بہ الملۃ الاوجاع ایک مری ہوئی امت کو سیدھا نہ کر لے. ایک مری ہوئی امت جو صحابہ یعنی جو عرب تھے جو بالکل یعنی مر گئے تھے سیدھے راستے سے، یہاں جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو سیدھے نہ کر لے، واپس سیدھے راستے پر نہ ان کو لے آئے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے اٹھانا منظور نہیں تھا. اور لمبی حدیث ہے. تو خیر یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جس طرح آپ نے فرمایا مولانا کہ نبیوں نے بھی اولو العزم نبیوں نے، موسیٰ علیہ السلام نے، بڑے بڑے نبیوں نے جب سنا یہ عجیب صفتیں اس امت کی، فرمایا کہ یا اللہ، آخر مجھے فرماتے ہیں یہ میں سنتے گئے فرمایا کہ یا اللہ یہ میری امت بنا، یہ میری امت بنا، یہ میری امت بنا. اور آخر میں اللہ نے فرمایا کہ نہیں یہ امت احمد ہے، یہ امت احمد ہے، یہ جو خوبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر، یہ جو خوبی ہے یہ محمد کی امت کی ہے، یہ جو خوبی. اچھا مجھے فرماتے ہیں یا اللہ چھوڑ دو، مجھے بھی اسی امت کے اندر بنا دو، لیکن یہ منظور نہیں ہوا. تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو بہت کچھ سیکھنے کو ملا الحمدللہ، اور اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ میں مولانا عبدالباسط صاحب سے عرض کروں گا آپ نے تھوڑی سی انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے عظیم نبی عطا فرمائے جو تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار، تمام انبیاء علیہ السلام بلکہ امام الانبیاء، نبی الانبیاء ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر خود ارشاد فرمایا ہے کہ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام سے بھی وعدہ لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، کہ اگر وہ نبی، آخری نبی آپ کے دور کے اندر، آپ کے زمانے کے اندر آ جائے تو آپ اس نبی پر ایمان لائیں گے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ زمانہ مقرر کر دیا تھا، لیکن آپ کی عظمت، آپ کی شان، اس کو واضح کرنے کے لیے پہلے انبیاء علیہ السلام سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ لیا۔ پھر فرمایا کہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تم ضرور علماء کرام بیٹھے ہیں کہ لام بھی تاکید کے لیے ہے اور نون شاد والا بھی تاکید کے لیے ہے، البتہ ضرور تم ان کے ساتھ ایمان لاؤ گے اور ان کے اس مشن کے اندر، ان کے کام کے اندر ان کی مدد کرو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا ہے کہ البتہ تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پر بڑا عظیم احسان فرمایا جب ان کے اندر سے ایک نبی بھیج دیے، اور اس نبی کا کام کیا ہے کہ وہ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، دانائی کی باتیں بتاتے ہیں، یعنی اللہ کی ذات کا تعارف کراتے ہیں، ان کے دلوں کو پاک کرتے ہیں اور ان کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ میں کہ اس سے پہلے جو ہے لوگ وہ کھلی گمراہی کے اندر مبتلا تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں آپ کی روحانی صفات بیان فرمائی ہیں، جسمانی صفات سے متعلق آپ علماء کرام سے سن چکے ہیں، اتنی جسمانی صفات ہیں، ظاہری صفات بھی ہیں جن کا احاطہ کرنا مشکل ہے۔ آج تک سیرت نگار جو ہے وہ لکھتے رہے کتابیں، لیکن کوئی شخص بھی، کوئی سیرت نگار یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات کا احاطہ کر لیا ہے، بلکہ زندگیاں اس میں گزر جائیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، آپ کے کمالات، آپ کے فضائل، ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، ان کو پوری طور پہ سمویا نہیں جا سکتا، ان کو پوری طور پہ اکٹھا نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا عظیم اخلاق، بے مثال اخلاق عطا فرمایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر آپ سے پہلے جو نبی ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ان تک جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کو صفات عطا فرمائیں۔ اگر ان تمام صفات کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے اور اس کو، یعنی جس طرح کی بہت قسم کے پھول جو ہے ایک جگہ پہ اکٹھے کر لیے جاتے ہیں، اس کو ہم گلدستہ کہتے ہیں، اور اس کے ہر پھول کی الگ خوشبو ہوتی ہے، تو ایک جگہ پہ وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور ان کو گلدستہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کی کمالات، تمام انبیاء علیہ السلام کی صفات، تمام انبیاء علیہ السلام کی خوبیاں ایک شخصیت کے اندر جمع کی اور اس کو گلدستہ بنایا اور اس کا نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی خوبیاں جمع ہیں، تمام کے کمالات جمع ہیں، اور اس گلدستے کا نام ہے محمد۔ اور آپ دیکھیں کہ پوری انسانی تاریخ کے اندر محمد نام کا کوئی شخص نہیں گزرا۔ یہ نام ایسا ہے کہ محمد کا معنی ہے کہ تعریف کیا ہوا، جس کی پوری دنیا تعریف کرے، ہر ایک اس کی تعریف کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے کمالات جو ہے، بلکہ ام آمنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ ہیں، وہ خود بتاتی ہیں کہ میں نے، جب آپ میرے بطن کے اندر تھے تو اس وقت سے ہی میں نے عجیب چیزیں جو ہیں وہ دیکھنی شروع کر دی تھی، عجیب قسم کی مجھے خواب آتے، اور پھر میں کئی قسم کی روشنیاں دیکھتی، اور پھر اس کے بعد سے پیدائش سے ہی پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے تک اتنے کمالات آپ کے سامنے آ گئے کہ اگر وہ لوگ ایمان لانا چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت کو دیکھ کر وہ ایمان لے آتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کی قسمت کے اندر ایمان نہیں لکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات سے آپ کی پہچان، یعنی اور پھر دوسرے جن کے پاس کتابیں موجود تھی وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس دیکھ کر اپنی کتابوں کے ساتھ ملا کر وہ اسی وقت یہ کہہ دیتے تھے کہ یہ وہ آخری نبی ہیں جن کی بشارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے آسمانی کتابوں کے اندر دی ہے۔ اور پھر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ کے لیے بشارت دینے والا بنا کر بھیجا. بلکہ میں تو کئی دفعہ یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ جس طرح سورج روشن ہوتا، سورج چڑھنے والا نکلنے والا ہوتا ہے اور اس سے پہلے آسمان کے اوپر ایک سرخی رونما ہوتی ہے، اور وہ سرخی یہ بشارت دے رہی ہوتی ہے کہ ابھی تھوڑی دیر بعد سورج چڑھے گا اور اس سے سارے اندھیرے ختم ہو جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بشارت دی کہ میرے بعد آخری نبی آنے والے ہیں. آپ کی مثال جو ہے وہ اس سرخی کی طرح ہے کہ جو یہ بتانے والے تھے کہ ابھی بتا رہے تھے کہ ابھی میرے بعد آفتاب رسالت طلوع ہوگا جس سے کفر اور شرک کے اندھیرے ختم ہو جائیں گے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے عرصے کے اندر، یعنی 23 سال کا بڑا قلیل عرصہ، اور نبوت کا جو میدان ملا ہے وہ پوری دنیا، تمام انسانیت، تو ایک ایسا انقلاب برپا کیا کہ جس کی مثال نہیں ملتی. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ کے اتباع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ. جیسے آپ نے ایک بات فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے بارے میں، چہرے مبارک کے بارے میں، اللہ اکبر. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا قصہ یاد آ گیا کہ وہ ایک تو ان کو کافی لوگوں نے روکا ہوا تھا اور کہا ہوا تھا کہ ایک بندہ ہے جو جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹا دعویٰ اس نے کیا ہے. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ ان کو یہ بھی کہا گیا کہ اپنے کانوں میں انگلیاں رکھنا اور ان کی بات نہ سننا، بات سنتے ہی تو متاثر ہو جاؤ گے. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے تجسس تھا اور میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ شخص کون ہے. تو کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا اور جب میری نگاہ چہرہ انور پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر پڑی، تو بساختہ میرے دل سے یہ آواز نکلی کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. اتنا منور، اتنا بزرگی والا اور اتنا زبردست قسم کی شخصیت، یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. بس میرے دل نے کہا، اور پھر بعد میں انہوں نے جو بات سنی اور پھر وہ اسلام لے آئے. تو سبحان اللہ. اور ایک صحابی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ کہتے ہیں کہ 14ویں رات کا چاند تھا. ابھی کچھ ہی مہینے پہلے یہاں پر بھی کافی انگلینڈ میں بھی تھا، لوگ کہہ رہے تھے بہت بڑا چاند جو ہے اور کافی بڑا اور خوبصورت نظر آ رہا تھا. تو اس طرح کا چاند تھا. صحابی کہتے ہیں کہ میں کبھی چاند کی طرف دیکھتا اور کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف دیکھتا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. پھر دیکھتا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر دیکھتا. یہ اندازہ کرنے کے لیے، میں یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ زیادہ منور، زیادہ خوبصورت کون ہے، آیا چاند ہے 14ویں رات کا یا محمد عربی، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کہتے ہیں کہ زیادہ وقت نہیں لگا مجھے کہ یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ایسا مبارک، منور، پر نور اور ایسا خوبصورت کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. تو یہ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے مناقب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمائے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مولانا حیات صاحب نے ایک بہت عجیب بات فرمائی، بہت زبردست بات فرمائی انہوں نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی امت کو یاد رکھتے. کبھی خوشی کا موقع، اب دیکھیں ہم انسانوں کو دیکھیں، عام انسانوں کو دیکھیں کہ جب ہمیں کبھی خوشی کا موقع ہوتا ہے یا کبھی پریشان ہو جاتے ہیں تو سب کچھ بھول جاتا ہے، بس اپنی ذات کا ہوتا ہے. اب اندازہ لگائیں اس عالم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہمرو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی، جس کا ذکر جو ہے سورہ نجم کے اندر ہے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. اللہ اکبر. تو وہاں پر موجود، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا وقت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بھی ناساز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تکلیف، اور آخری وقت موت کا وقت، لیکن اپنی امت کہ میری امت کا کیا بنے گا، یا اللہ میری امت کا کیا بنے گا میرے بعد. ہر وقت امتی امتی کرنے والے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو جن کو اللہ معاف فرمائے، ہم آج ان کی سیرت کو ہی بھول گئے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، ان کے کیا مناقب اور فضائل اور کس بنیاد پر یہ تھے، اور ہمیں آگے سے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو یعنی اپنانے کے اعتبار سے کرنا چاہیے، اس کو ہم بھول گئے۔ تو انشاءاللہ بریک کے بعد مزید اپنے سلسلے کو جاری رکھیں گے، وہاں تک پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔